ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں JNK انسائٹس اور میں ہوں سید مشرف شاہ۔ پیش خدمت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور عید الاضحیٰ پر ایک مکالمہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمیں توحید، صبر اور اطاعت الہی کی عظیم مثال دیتی ہے۔ قرآن میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سورہ نحل آیت نمبر 120، ان ابراہیم کان امتن قانتن للہ حنیفا ولم یکو من المشرکین۔ بے شک ابراہیم علیہ السلام ایک کامل امت تھے، اللہ کے فرمانبردار، یکسو اور مشرکوں میں نہ تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں بیٹے کی قربانی کا حکم دیا گیا اور انہوں نے اس پر لبیک کہا۔ یہ واقعہ ایمان، اطاعت اور قربانی کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کا دوست۔ ان کی زندگی توحید، صبر، اصرار اور مکمل اطاعت الہی کی روشن مثال ہے۔ انہوں نے سچائی کا علم بلند کیا، چاہے اس کے لیے اپنے والد، قوم یا بادشاہ وقت سے ٹکر لینی پڑی۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سورہ انعام آیت نمبر 79، حضرت ابراہیم نے بتوں کی پوجا کو رد کرتے ہوئے فرمایا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ میں نے اپنا رخ اس ذات کی طرف کر لیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، میں ہر طرح کے شرک سے پاک ہوں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا تو انہوں نے آپ کو آگ میں ڈالنے کی کوشش کی، مگر قرآن بتاتا ہے، قلنا یا نارو کونی بردوں و سلامن علی ابراہیم۔ ہم نے فرمایا، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سب سے بڑا امتحان وہ تھا جب انہیں خواب میں اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا حکم ملا۔ بیٹے نے بھی سر تسلیم خم کیا اور اللہ نے اس اطاعت کو قیامت تک کے لیے سنت ابراہیمی بنا دیا۔ وفدیناہ بذبح عظیم کہہ کر اس کا تذکرہ قرآن میں کیا۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے مل کر خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی اور یہ عظیم دعا کی، ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، سورہ بقرہ آیت نمبر 127۔ اے ہمارے رب، ہماری طرف سے یہ نیک عمل قبول فرما، بے شک تو سننے والا، جاننے والا ہے۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سورہ صافات آیت نمبر 102، فلما اسلم وتلہ للجبین ونادینہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ پھر جب دونوں نے اللہ کے حکم کے آگے سر جھکا دیا اور ابراہیم نے اس سے پیشانی کے بل لٹا دیا، ہم نے آواز دی، اے ابراہیم، تم نے خواب کو سچ کر دکھایا، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی صلہ دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس عظیم قربانی کی روح کو یوں بیان فرمایا، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ کو نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون، بلکہ اس سے تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ عید الاضحیٰ کا پیغام مکمل اطاعت الہی ہے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی اطاعت ہم کو سکھاتی ہے کہ اللہ کے حکم پر بغیر سوال کیے سر تسلیم خم کر دینا ہی اصل زندگی ہے۔ قربانی کی اصل روح کیا ہے؟ قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں، بلکہ اپنے نفس، خواہشات اور دنیاوی لگاؤ کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کرنے کا درس ہے۔ اس قربانی میں خاندانی تربیت کا
सबक भी शामिल है। हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल की मिसाल हमें खानदानी सतह पर दीन की तालीम और इताअत का सबक देती है। कुर्बानी में माशरती हमआहंगी का सबक भी मौजूद है। कुर्बानी का गोश्त तकसीम करके माशरे के गरीब और मोहताज तबके के साथ अखुव्वत और मसावात का अमली मुजाहरा किया जाता है। बड़ा जिहाद नफ्स की कुर्बानी है। सबसे बड़ी कुर्बानी अपनी बुराइयों, गुरूर, हसद, लालच और खुदगर्जी को खत्म करना है। ईद उल अजहा, जिसे ईद कुर्बान भी कहा जाता है, इस्लामी साल का वो अजीम दिन है जो ईमान, इसार और इताअत इलाही की रोशन अलामत के तौर पर मनाया जाता है। कुर्बानी की असल रूह यह है कि अल्लाह की रजा के लिए जान, माल, हत्ता के अजीज तरीन चीज को भी कुर्बान करना एक सच्चे मोमिन का शेवा है। वस्सलाम।